آہستہ آہستہ توجہ اور دھیان سے کتاب شروع ہو رہی ہے. توجہ دیں اور دعا دل سے توجہ کے ساتھ مانگیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. پڑھیں بھائی، بسم اللہ پڑھیں. اما بعد تک پڑھ لیں عبارت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومحى بحبيبه وخليله وعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان وخصه بالمعجزة والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان وما تكررت حكمه وذكره وتعاقب الجديدان. أما بعد. کتاب کے شروع کرنے سے پہلے چند باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے تمام احباب ان باتوں کو توجہ اور دھیان سے سنیں اور مناسب معلوم ہو تو لکھ بھی سکتے ہیں. دل پر لکھیں تو زیادہ اچھا ہے. اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو فوری طور پر اپنے عمل میں لانے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی ہمارے سبق کا حصہ ہے. جس طرح سبق یاد کرنا ضروری ہے، ان پر عمل کرنا ضروری ہے. عمل کرنے کے نتیجے میں یہ کتاب بھی آپ کے لیے آسان ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور پھر نور حدیث بھی آپ کے حاصل ہونے میں آسانی ہوگی، اور وہی اصل چیز ہے. علم حدیث کے ساتھ ساتھ نور حدیث بھی آنا چاہیے. جو باتیں میں فی الحال عرض کروں گا انشاءاللہ، ان سے دونوں میں مدد ملے گی، اور دونوں کا حاصل کرنا انشاءاللہ تعالی آسان ہوگا. 3 قسم کی باتیں میں عرض کروں گا آپ سے انشاءاللہ تعالی. 3 قسم کی باتیں انشاءاللہ تعالی میں عرض کروں گا. ایک بات تو آپ کے اعمال سے متعلق ہوگی، وہ المقصود، اور مقصود اصلی وہی ہے. دوسرے مقدمۃ العلم. مقدمۃ العلم یہ علم اصول حدیث کی کتاب ہے، اس کے متعلق ضروری باتیں. نمبر 3 مقدمۃ الکتاب. جو کتاب آپ اس وقت پڑھیں گے، اس کتاب میں کتاب کا تعارف اور مصنف کا تعارف، یہ 3 باتیں ہو گئیں.
نمبر 1 عمل کے متعلق چند ضروری باتیں، ان پر عمل کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ علم حدیث سے آپ کو مناسبت بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ نور علم حدیث بھی انشاءاللہ حاصل ہوگا، لیکن پابندی سے عمل کرنا ضروری ہے۔ امید انشاءاللہ کریں گے۔ دوسرے مقدمۃ العلم، یہ آپ کے سامنے مختصراً بیان ہوگا، اور یہاں مقدمۃ العلم کا مطلب یہ ہے کہ علم اصول حدیث کے متعلق چند ضروری باتیں۔ تیسرے مقدمۃ الکتاب، کتاب کا تعارف، اور کتاب کے تعارف کے ساتھ مصنف کا تعارف لازم ہے۔ یہ آپ کے سبق کا خلاصہ ہے۔ سمجھ میں آ گیا سب کے؟ بس اب اسی کی تشریح ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پہلی بات، علم حدیث ہو یا علم اصول حدیث، اس کے پڑھنے کا واحد مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حاصل کریں، پڑھیں، سمجھیں۔ اسی کو اخلاص بھی کہتے ہیں، اخلاص نیت، کہ ہماری اس کتاب شروع کرنے سے پہلے نیت خالص ہو جانی چاہیے۔ خالص نیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے سوا کوئی اور مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ اس میں مہارت حاصل کر کے اور پوری طرح اس میں محنت کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر اعمال صالحہ کا ذکر آئے گا اور گناہوں سے بچنے کی تاکید آئے گی۔ تو گناہوں سے بچنا، نیک اعمال کو انجام دینا، اور خود اس کتاب کو پڑھنا بھی نیک عمل ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کا ثواب مطلوب ہو، یہ ہے بنیادی چیز۔ اس پر میں ایک حدیث شریف ابن ماجہ کی آپ کو سنا دوں، جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہ جو آدمی اخلاص اختیار کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتے 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 اس کا زندگی کا آخر آ جاتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو مرتے ہی اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس سے اس حال میں ملیں گے کہ اس سے راضی ہوں گے۔ یہ حدیث شریف کا میں نے ترجمہ آپ کو سنایا ہے۔ اس کو روایت کرنے کے بعد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ارشاد آپ نے فرمایا ہے، یہ ساری آسمانی شریعتوں کا خلاصہ ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی آسمان سے کتابیں اتری ہیں اور شریعتیں نازل ہوئی ہیں، جس میں شریعت اسلامیہ بھی شامل ہے، ان سب کا لب لباب یہی ہے کہ ہر مومن مخلص ہو اور وہ ساری زندگی اخلاص کے ساتھ عمل کرے، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ دنیا سے روانہ ہو کر آخرت میں پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا کا پروانہ دے دیں گے۔ اور یہ تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لہذا ہم اس کتاب کو محض اللہ کے رضا کے لیے پڑھیں، باقی اعمال بھی اسی نیت سے کریں۔ بس اخلاص تو دل میں ہوتا ہے، ظاہر میں ہونا چاہیے عمل شریعت کے مطابق، ایجاباً یا سلباً، سمجھ رہے ہو؟ ایجاباً و سلباً، یعنی اوامر ہیں تو ان کو شریعت کے مطابق ادا کرے، نواہی ہیں تو اللہ کے خوف سے ان سے بچے، غلطی ہو جائے تو توبہ کرتا رہے، یہ ہو گیا سلباً۔
تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، اور اللہ کی رضا ورضوان من اللہ اکبر۔ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے تو سب سے پہلے تو یہ کتاب ہی ہمارے سامنے آ گئی، یہ بھی اعلیٰ درجہ کا نیک عمل ہے، یہ بھی اعلیٰ درجہ کا عمل ہے، کیونکہ علم دین حاصل کرنا ہے، اور پھر یہ علم جو ہے علم اصول حدیث بطور خاص علم حدیث حاصل کرنے کا بہترین اور اعلیٰ ذریعہ ہے۔ اس کے بغیر ہم احادیث کی کتابیں صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے، اور جب سمجھ نہیں سکتے تو عمل بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ علم حدیث کو حاصل کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ جب اہم ترین ذریعہ تو اعلیٰ درجہ کا یہ نیک عمل بھی ہے۔ لہذا کچھ اس علم کے آداب آپ کو بتا دیے جائیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ روزانہ بلا ناغت 10 ورق کا مطالعہ کر کے آئیں، اور 10 ورق میں نے اس لیے کہا ہے کہ اس میں 3 4 ورقیں خالی ہیں، وہاں متن ہے ہی نہیں، نیچے شرح ہے وہ اتنی لمبی ہے کہ متن کہیں 1 سطر کا ہے، کہیں 2 سطر کا ہے، بہت سے بہت 5 6 7 سطر کا ہوتا ہے۔ شرح اتنی مفصل ہے کہ اس لیے 10 ورق بھی میں نے کم کہے ہیں آپ سے، کبھی آپ گھبرا جائیں کہ 10 ورق کا مطالعہ دورے میں کیسے کریں گے، تو یہ بخاری شریف نہیں ہے، مسلم شریف نہیں ہے، یہ تقریب النبوی ہے۔ یہ تو اس میں 10 ورق کا مطالعہ ایسا ہے جیسے 1 ورق کا مطالعہ کر کے آئیں، متن کو پڑھیں، سمجھیں، پھر اس کے نیچے شرح ہے اس سے اس کو سمجھ کر کے حل کر کے آئیں۔ ایک تو یہ، دوسرے سبق میں پابندی کے ساتھ آئیں۔ سبق کی پابندی بہت ضروری ہے، جو یہاں پہ ناغہ کرے گا وہ محروم ہوگا۔ شدید مجبوری ہو تو رخصت لینے میں کوئی رج نہیں، لیکن حتی الامکان سبق میں پابندی سے آنا ضروری ہے، اس سے یہ علم جو ہے آپ کو صحیح معنی میں سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور پھر یہ نیک عمل جو ہے انشاءاللہ ناقص نہ ہوگا، کچھ نہ کچھ کامل ہوگا۔ تیسرا یہ کہ سبق میں آنے کے بعد پھر سوئیں نہیں، بعض طلبہ سو جاتے ہیں، کچھ اونگتے ہیں، کچھ ذہناً غائب ہو جاتے ہیں، جسم یہاں بیٹھا ہوا ہے، دماغ ان کا کینٹین میں بیٹھا ہوا ہے اور لسی پی رہا ہے، تو وہ بھی غائب ہے، اور سبق سے غیر حاضر ہوگا تو بھئی اس کے سبق سمجھ میں نہیں آئے گا، جب سبق سمجھ میں نہیں آئے گا تو کتاب کا حق ہی ادا نہ ہوگا، ناقص ہوگا۔ پھر ناقص کام نہیں کریں، کامل کام کریں۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ پاک نے فرمایا، جہاں بھی فرمایا احسن اعمال کا ذکر فرمایا، احسن، اللہ تعالیٰ کو احسن عمل چاہیے، انقص نہیں چاہیے، ناقص بھی نہیں چاہیے۔ وہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ معاف کر دیں، یہی بہت ہے۔ ہمارے لحاظ سے تو احسن بھی قابل قبول نہیں ہے، لیکن ایک شعر ہے کہ قبول است گرچہ ہنر نیست است، کہ جزمہ پناہ ہے دیگر نیست است، کہ ان کی سوا کوئی اور نہیں ہے، لہذا وہ ہمارے احسن جو کہ انقص ہے اسے بھی اپنی رحمت سے قبول فرما لیتے ہیں۔ لہذا سبق میں بیٹھ کے سوئے نہیں کوئی بھی، دماغ حاضر رکھے، خیال ادھر ادھر چلا جائے تب بھی سبق کی طرف کتاب ذہن لگائے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور کتاب بہت ہی آسان ہے، اس لیے معمولی توجہ سے بھی آپ کے انشاءاللہ کتاب سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر اس کو یاد بھی کریں، کیونکہ اس کتاب کا بھی باقاعدہ امتحان ہے۔ جب امتحان ہے تو امتحان ہو یا نہ ہو، آپ نے جب کتاب پڑھی ہے تو سمجھ کے پڑھنی چاہیے، سمجھ کے پڑھیں، یاد کریں اس کو، جب یاد ہو جائے گا تو پھر امتحان بھی کچھ مشکل نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد باقی کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہمیں اس درجے کے اعتبار سے ہمیں اختیار کرنے ہیں، کہ دور حدیث میں آ گئے ہیں تو کچھ اعمال کی ہمارے اندر عادت ہونی چاہیے۔
عادت تو یہ ہمیں اعدادیہ سے اختیار کرنی تھی، لیکن بس ہماری شامت اعمال سمجھنی چاہیے یا عمل کی توجہ نہیں ہے، اس پر رونا چاہیے. اس لیے ہمیں معلوم ہی نہیں کہ یہ باتیں بھی اپنے عمل میں لینے کی ہیں، لیکن ہیں حقیقت میں درجہ اعدادیہ سے اپنے عمل میں لانے کی. لیکن خیر اب بھی اگر اختیار کر لیں تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اس میں سے 2 باتیں تو ایسی ہیں جس کا تعلق دور حدیث سے بطور خاص ہے، باقی باتیں عام ہیں. دور حدیث سے خاص باتیں 2 اس لیے ہیں تاکہ حدیث ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے اور حدیث کی روح ہمارے اندر آئے، حدیث پاک کا نور ہمارے اندر پیدا ہو. وہ ان 2 باتوں سے جلدی انشاءاللہ تعالی حاصل ہوگا. ایک تو یہ کہ ہم سب علیکم بسنتی خرید لیں. مشہور کتاب ہے علیکم بسنتی، جس کے اندر 24 گھنٹے کی سنتیں لکھی ہوئی ہیں. یہ ابھی آپ کے پاس کل آ جانی چاہیے آپ کے پاس. اس کے اندر 24 گھنٹے کی سنتیں، وہ سنتیں اپنے عمل میں لے آئیں. 24 گھنٹے میں جتنے کام ہم کرتے ہیں اکثر اپنی عادت کے مطابق کرتے ہیں، جس کا کوئی ثواب نہیں ہے. اور اگر وہی کام ہم سنت کے مطابق کریں اور اخلاص سے کریں تو نور علی نور ہے. وہ عبادت بھی ہے، اتباع سنت بھی ہے، اور سنت کا نور بھی اس کے ذریعے آئے گا. اور اس حدیث سنت کا نور، حدیث کا نور ایک ہی ہے، تو حدیث کا نور بھی انشاءاللہ ہمیں حاصل ہو جائے گا. تو علیکم بسنتی ایسی پیاری کتاب ہے جو ہمارے پاس ہو اور اس کے مطابق ہم 24 گھنٹے کے اعمال سنت کے مطابق اپنا لیں. اب دیکھو یہ بات ایسی تھی جو کہ مسلمان ہونے کے لحاظ سے ہمیں اختیار کرنی چاہیے تھی. مسلمان ہونے کے اعتبار سے بھی ہم نے اس پہ توجہ نہ دی، اور پھر کم از کم اعدادیہ میں ہمیں یہ سب کچھ سیکھ لینا چاہیے تھا. اعدادیہ سے اولا، اور پھر یہاں تک کہ موقوف علیہ میں بھی آ گئے. موقوف علیہ میں بھی تو مشکات شریف آپ پڑھتے ہو، شرح نخبہ اس میں وہاں پڑھی جاتی ہے. وہاں پر بھی ہمیں اس کا شعور نہ آیا اور وہاں بھی ہمیں اس کا ہوش نہ آیا، تو یہ تو ہماری بڑی محرومی کی بات ہے. تو اب بھائی کوئی حرج نہیں، صبح کا بھٹکا ہوا شام کو گھر آ جائے تو کہتے ہیں نہیں بھٹکا، نہ آئے تو کہتے ہیں بھٹکا. تو بھائی ابھی کل ہی لے لیں آپ یہ، اور لے کر کے اس میں 24 گھنٹے کے اعمال، جیسے کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، کپڑے پہننے ہیں، کپڑے اتارنے ہیں، بستر پہ چھونا ہے، سونے کی سنتیں ہیں، جاگنے کی سنتیں ہیں، کمرے میں آنے کی سنتیں ہیں، نکلنے کی سنتیں ہیں، بیت الخلاء میں جانے کی سنتیں ہیں، نکلنے کی سنتیں ہیں، مسجد میں جانے کی سنتیں ہیں، مسجد سے نکلنے کی سنتیں ہیں. اب یہی تو کام صبح شام تک ہم کرتے ہیں. آپ کر رہے ہیں اپنی مرضی سے، جسے کوئی ثواب نہیں، اور ہو سکتا ہے غلط کر رہے ہو تو گناہ ہو جائے. اب اگر سنت کے مطابق کریں گے تو سبحان اللہ سنت کا ثواب ملے گا، جو اعلیٰ ترین عبادت ہے. اور یہ سنت پر عمل کرنے والا قیامت میں سب سے زیادہ حضور قریب ہوگا. لیکن جو سنتوں پر زیادہ عمل کرے گا قیامت میں اتنے ہی وہ زیادہ حضور کے قریب ہوگا. اور دوسرا عمل ہے درود شریف کی کثرت. تو الحمدللہ کتاب پڑھنے میں تو کثرت ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ ہر حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آتا ہے. اور بعض مرتبہ ایک ہی سطر میں 2 3 مرتبہ بھی اس میں گرامی آتا ہے. سب جگہ درود شریف ہوتا ہے، لیکن درود شریف صحیح پڑھیں بھائی. دورے کے بعض طلباء کے اندر درود شریف غلط پڑھنے کی عادت ہوتی ہے. وہ پڑھتے ہیں سلسم 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 پڑھتے ہیں. یہ ناجائز ہے، گناہ ہے یہ. اور آپ وعید پڑھ چکے ہیں کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو کہ جس کے سامنے میرا اسم گرامی لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے. یہ درود شریف پڑھنے کے حکم میں نہیں ہے، کیونکہ ناجائز ہے اس طرح درود شریف پڑھنا. جب بھی پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں، ورنہ بجائے ثواب کو الٹا گناہ ہوگا. اور درود شریف کی کثرت چلتے پھرتے بھی کریں، اٹھتے بیٹھتے بھی کریں.
لہذا آج سے عادت ڈالیں کہ بس ہر وقت درود شریف پڑھتے رہیں آپ، جب کوئی ضروری بات کرنی ہو کر لیں، ورنہ خاموش ہو جائیں اور اپنے درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ تو جب آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان پہ درود شریف کی کثرت ہوگی، تو درود شریف بھی ان اعمال میں سے ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ اس کی کثرت کرے گا قیامت میں اتنا ہی حضور کے نزدیک ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد یہ ہے کہ تمام نمازیں باجماعت مع تکبیر اولیٰ کی ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ اب دیکھو یہ دور حدیث کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ بات مسلمان ہونے کے ساتھ خاص ہے یہ کہ ہر مسلمان جو عاقل بالغ ہے اس کو نماز باجماعت کا عادی ہونا چاہیے۔ جماعت تو واجب ہے، لیکن صف اول کے اندر بیٹھنا دائیں طرف ورنہ بائیں طرف، اور نماز باجماعت مع تکبیر اولیٰ کی ادا کرنا یہ مستحب ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے جو پڑھ چکے ہیں آپ۔ اب پڑھنے کے بعد بھی عمل نہ ہو تو پھر ہم سے زیادہ نکمہ کون ہوگا؟ اس لیے بھائی اس نکمے پن کو دور کریں، اس خرابی اور کمی کو دور کریں، اور اب دورے میں تو کم از کم ہماری عادت باجماعت نماز پڑھنے کی ہو ہی جانی چاہیے، ورنہ اس کے بعد بھی ہونا مشکل ہے، یاد رکھو۔ پھر باقی عمر میں بھی جماعت کی پابندی مشکل ہے۔ اب یہ وقت آپ کا آخری سال ہے، اس سال میں آپ کو جیسے حدیث شریف کا علم حاصل کرنا ہے، عملی تربیت بھی لینی ہے، عمل بھی سیکھنا ہے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم اور عمل دونوں سیکھے تھے۔ تعلمنا العلم والعمل، یہ صحابہ کرام کا ارشاد ہے کہ ہم نے حضور سے علم بھی سیکھا، عمل بھی سیکھا۔ تو بھئی یہ عمل بھی سیکھنے کا وقت یہی ہے، علم کے ساتھ ساتھ ہی عمل بھی سیکھتے جاؤ۔ لہذا ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے ضروری ہے کہ ہم نمازوں کے پابند ہوں اور باجماعت ادا کرنے کے عادی ہوں۔ کبھی کبھار تو سارے ہی نماز پابندی سے پڑھ لیتے ہیں، جماعت سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن عادت بنانے کا مطلوب ہے۔ اس وقت آپ کو دور حدیث میں رہتے ہوئے اگر آپ نور علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور فہم حدیث کی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر نماز باجماعت بھی کریں، نماز باجماعت کا بھی اہتمام کریں۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سوائے چند اسباق کے باقی اسباق میں جو ہی اذان ہو جائے مطالعہ بھی چھوڑ دیں، تکراریں بھی چھوڑ دیں، سب امتحان کی تیاری بھی چھوڑ دیں، فوراً وضو کر کے مسجد میں پہنچ جائیں، اور وضو بھی اپنے گھر سے کر کے جائیں، اپنے کمروں سے کر کے جائیں۔ مسجد میں بھی کرنا جائز ہے مگر افضل نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ اپنے گھر سے باوضو ہو کر کے آئیں، اس کا ثواب زیادہ ہے، قدم قدم پر نیکیاں ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑا اس کا ثواب ہے۔ تو جب ثواب ہے تو پھر ثواب ہی کے تو ہم محتاج ہیں۔ ثواب ہی کا دوسرا نام اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور اللہ ہی کی رضا کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے جب ہیں، تو بس پھر اپنے کمروں سے، اپنی درسگاہ کے وضو خانوں سے آپ باوضو ہو کر مسجد میں جائیں۔ اگر کبھی مسجد میں جا کر کر لیں تو کوئی بھی حرج نہیں، مگر عادت مسجد میں کرنے کی نہیں ہونی چاہیے۔ وضو کرنے کی عادت گھر کے اندر ہونی چاہیے، کمرے کے اندر ہونی چاہیے، وہاں بھی ماشاءاللہ وضو کرنے کے بہت سارا انتظام ہے، بڑا انتظام ہے الحمدللہ۔ اور جب مسجد میں جائیں تو اگر سنت پڑھنے کا وقت ہے تو تحیۃ المسجد پڑھیں، تحیۃ الوضو پڑھیں، سنت غیر موقدہ پڑھیں، سنت موقدہ پڑھیں۔ اکثر طلبہ نہیں پڑھتے، نہیں پڑھیں گے تو محروم ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ پھر ان کو نور علم حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ نیک اعمال سے جی چرانا بری عادت ہے، گناہوں میں ڈوبنا یہ بدبختی کی علامت ہے۔ تو بدبخت نہ بنائیں گناہوں کو، گناہوں کی عادت ڈال کے اپنے آپ کو بدبخت نہ بنائیں۔ تو مسجد میں جائیں تو سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، فرضوں سے پہلے کی بھی، فرضوں کے بعد کی بھی آرام و اطمینان سے ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ ایک بہت زیادہ قابل توجہ بات عرض کر رہا ہوں میں، کیونکہ 99% طلبہ کے اندر عادت نہیں ہے، اور ہمارے یہاں ایک بہت ہی بدترین عادت طلبہ کے اندر پڑی ہوئی ہے کہ سلام پھیرتے ہی اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، جن میں سے بعض دعا بھی نہیں مانگتے،
اور کچھ شاید دعا مانگتے ہوں گے اپنی اپنی. دعا تو اپنی مانگنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، دعا مانگ کے جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس طرح سے عادت ڈالنا بہت بری بات ہے. آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ آج کے بعد سے ایسے یہ گندی حرکت نہیں کریں آپ حضرات. یہ بہت گندی حرکت ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ نماز سے پہلے بھی جس طریقے سے آرام و سکون سے مسجد میں آپ جا رہے ہیں اور وہاں جا کر کے نوافل پڑھیں، سنتیں موقدہ غیر موقدہ پڑھیں، نماز باجماعت پڑھیں، اور نماز باجماعت کا سلام پھیرنے کے بعد دعا کا اہتمام کریں. کیونکہ یہاں ہمارے ملک میں اس میں بھی افراط تفریط پائی جاتی ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ اتنی لمبی دعا کرتے ہیں، اتنی لمبی دعا کرتے ہیں، مقتدی یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ امام دعا نہیں کرے گا ہم جا ہی نہیں سکتے، جب امام دعا ختم کرے گا تو ہماری ابتدا ختم ہوگی. یہ حد سے تجاوز ہے، غلط ہے. یہ اکثر اہل بدعت کے ایسا ہوتا ہے. اور ہمارے بعض حلقوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ فرض نماز کا سلام پھیرتے دعا نہیں کرتے، بغیر دعا مانگے اٹھ کر چلا دیں. یہ بھی کوتاہی کی بات ہے، کیونکہ صحیح احادیث سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا فرائض کے بعد ثابت ہے. جب ثابت ہے تو بس پھر سنت ہے. اس لیے حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فرضوں کے بعد دعا مانگنا سنت ہے، اور دعا نہ مانگنا یہ مکروہ ہے. اور مکروہ کرنے کی چیز نہیں ہوتی، بچنے کی چیز ہوتی ہے. ہاں یہ کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد امام کی ابتدا ختم، دعا مانگنے میں امام کی پیروی نہیں ہے. آپ اپنی دعا کرو، امام اپنی دعا کرے. کبھی امام جہرن دعا کرتے تو وہ بھی جائز ہے، جیسے ہمارے یہاں جمعے کے دن جو جہرن دعا ہوتی، عام نمازوں میں نہیں ہوتی کیونکہ سرن دعا افضل ہے. اپنی دعا کریں. پھر دعا کرنے کے بعد بھی آج کل افضل یہ ہے کہ مسجد ہی کے اندر سنتیں وغیرہ پڑھی جائیں. وجہ یہ کہ گھروں کے اندر، کمروں کے اندر ایسا پرسکون ماحول نہیں ہے کہ جیسی مسجد میں آدمی یکسوئی سے سنتیں اور نفلیں پڑھتا ہے، کمرے میں ہی پڑھے نہیں پڑھ سکتا ہے الا ماشاء اللہ. لہذا اب حضرات فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ اب مسجد میں پڑھنا افضل ہے. لیکن کوئی اگر اصل سنت کی نیت سے کمرے میں جا کر سنتیں پڑھیں، بلا شبہ وہ بھی درست ہے، جائز ہے. تو یہ بھئی اس کی اصلاح کر لیں. اور مسجد میں کسی نمازی کے سامنے سے نہ گزریں. ایسی جگہ نماز کی نیت نہ باندھیں جہاں پر کسی کے گزرنے کا خطرہ ہو. جیسے بیچ صحن میں نیت کر لے اور سترہ سامنے موجود نہ ہو. ہمیشہ سنتیں وغیرہ دروازے کے پیچھے، پلر کے پیچھے، سترے کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے، دیوار کے پیچھے پڑھنی چاہیے. یہ چند باتیں اور ہو گئی الحمدللہ. یہ سب مسجد سے متعلق ہیں. ایک مسجد کے متعلق یہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر جو چیزیں سلیقے سے رکھی ہوئی ہیں ان کو آپ بھی اسی طرح رکھنے کی عادت ڈالیں. آج کل ہو یہ رہا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ مسجد کے کارکنان قرآن شریف صحیح کر کے رکھتے ہیں، تپائیاں صحیح کر کے رکھتے ہیں، 5 دفعہ طلبہ بگاڑتے ہیں اور خراب کرتے ہیں. تو بھئی آپ مصلح ہو یا مفسد ہو؟ ہمیں مصلح بننا چاہیے یا مفسد بننا چاہیے؟ تو اس وقت ہم مفسد بنے ہوئے، بگاڑنے والے بنے ہوئے کہ مسجد کارکنان دن میں 5 مرتبہ قرآن شریف اٹھا کر سلیقے سے لگاتے ہیں، اور جن پر تباہیوں پر قرآن شریف پڑھا جاتا ہے ان کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں. 5 ہی مرتبہ یہ ہمارے طلبہ مسجد میں جا کر کے قرآن شریف بھی غلط سلط رکھتے ہیں اور تپائیاں بھی الٹی سیدھی پھینک دیتے ہیں، بلکہ کچھ توڑ بھی دیتے ہیں. اور بعضوں نے تپائیوں کے اوپر کچھ مینا کاری بھی کی ہوئی ہے، لکھا خواہ مخواہ بلا وجہ فضول باتیں لکھی ہوئی ہیں. یہ سب باتیں قابل اصلاح ہیں بھائی. اب دورہ میں آ کر کے بھی اگر ہم سے یہ عادتیں نہ چھوٹیں تو پھر ہم سے برا کون ہوگا؟ پھر یاد رکھو کورس ہو جائے گا آپ کا، لیکن نور حدیث دل میں نہیں آ سکتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ فہم حدیث کی دولت ہم کو ملے، تفقہ فی الحدیث ہم کو نصیب ہو، تو بھئی گناہ چھوڑنے پڑیں گے. کیونکہ یہ مسجد کی بے ادبی بھی ہے. مسجد کے اندر جو قرآن کریم تپائیاں رکھی ہیں وہ یا تو مسجد کی مملوک ہیں یا وقف ہیں، ان کا غلط استعمال ہے. اور پھر کارکنان کو ستانا ہے، انتظامیہ کو تکلیف پہنچانی ہے. کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہم یہ گناہ کر رہے ہیں. یہ سب گناہ کی باتیں. اس لیے ان گناہوں سے بچے. ایک اور اس سے بڑا گناہ
ہمارے ساتھیوں سے مسجد کے اندر ہوتا ہے کہ بلا ضرورت پنکھے چلا لیں گے، بلا ضرورت لائٹیں جلا لیں گے، کیونکہ بل تو دینا نہیں پڑتا، اس لیے بے خوف و خطر جس طرح چاہتے ہیں لائٹیں چلاتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں پنکھے چلا لیتے ہیں۔ وہ خادم بیچارے کارکنان جو ہیں ہمارے، وہ بیچارے منع بھی کریں تو ان سے بھی باہر لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھئی یہ تو امانت ہے، بھئی یہ درسگاہ کے اندر بھی جو پنکھے بجلی چل رہے ہیں، درسگاہ جی ساری چیزیں ساری امانت ہیں یہ ہمارے پاس، جو دارالعلوم نے ہمیں مستعار دیے ہیں استعمال کرنے کی، کتابیں بھی ہماری تو مستعار ہیں، یہ ساری چیزیں مستعار ہیں، تو امانت ہے، امانت میں خیانت جائز ہے نا جائز؟ بولو بھائی، تو سب کو مسئلہ معلوم ہے، لیکن عمل کرنے والے کتنے؟ بس شاذ و نادر کوئی عمل کرتا ہے، کسی میں بہت کم کوئی ایسا نظر آئے گا جس میں اتنا خوف خدا ہو کہ وہ احتیاط سے پنکھا چلائے، جتنی ضرورت لائٹ کی ہو اتنی لائٹ جلائے، جتنی ضرورت پنکھے کی ہو اتنا پنکھا چلائے، جاتے وقت بند بھی کرے، بند نہیں کرتے، چلانا جانتے ہیں بند کرنا نہیں جانتے، اور یہ ناجائز ہے، تو کتنے سارے گناہ ہو گئے۔ اب ان گناہوں کے ساتھ بتاؤ کیسے نور حدیث اور کیسے روح حدیث ہمارے اندر آئے گی؟ نہیں آ سکتی، گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، لہذا ان سب کوتاہیوں کو نوٹ کریں اور آج کے بعد سے ان سب سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایسی مسجد کے اندر کسی نمازی کے سامنے سے نہ گزریں، افسوس کے بعد ہمارے طالب علم اس میں ہی مبتلا ہوتے ہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں، بس وہ ایسے گردن اٹھا کے چلتے ہیں کہ کسی نمازی کے سامنے سے گزر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ بھئی حرج ہے اس میں، کیوں حرج نہیں؟ کیسے ہو گیا؟ فکر نہیں ہے، فکر نہیں ہے، عمل کرنے کی فکر نہیں ہے، گناہ سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے، یہ ہے کہ پڑھنے میں اخلاص نہیں ہے۔ اگر پڑھنے میں مخلص ہوتا تو یہ سب جگہ اخلاص اس کو اللہ تعالیٰ کی تابعداری پر مجبور کرتا۔ اب ہمارے پاس لفظی اخلاص ہے، حقیقی اخلاص نہیں ہے، اس لیے پڑھنا بھی ہمارا لفظاً ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہم حقیقتاً پڑھنے والے بن جائیں اور صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب بنیں، اور اخلاص بھی ہمیں صحیح معنی میں حاصل ہو جائے۔ جب حاصل ہوگا تو پھر یہ ان سب چیزوں کی خود ہی اصلاح ہو جائے، کہنا بھی نہیں پڑے گا۔ لیکن اب تو میں نے عرض کر دیا، اب تو توجہ ہونی چاہیے۔ تمام نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اکثر طلباء اس میں کوتاہی کرتے ہیں، اور شیطان نے یہ پھونک رکھا ہے، یہ تو نفل ہے نا، کوئی ضروری تو نہیں ہے، اسی نے ان کو تباہ کیا ہوا ہے، یہ شیطان کا پھونکا ہے، یہ جو انہوں نے ان کے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ نفلیں اور یہ تلاوت اور مناجات مقبول اور یہ تسبیحات کوئی ضروری نہیں ہے، اور جتنے مکروہات ہیں جتنے محرمات ہیں شیطان نے کہا کر لو، ساری دنیا کر رہی ہے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ تو یہ سب شیطان کا دھوکہ، دورے میں آ کر کے حدیثی پڑھتے ہوئے بھی اگر یہ دھوکہ لگا ہوا ہے تو پھر یاد رکھو، پھر یہ ہمیں حدیثی پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ تو جب ہی ہے نا جب ہم شیطان کے مکر سے بچیں اور اس کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچائیں اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو میں نے بیان کیے ہیں۔ لہذا روز تمام نوافل بھی پڑھیں، یعنی اشراق بھی، چاشت بھی، چاہے 2 رکعت پڑھیں، اوابین کی 6 رکعت نفل پڑھیں، وطروں سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھیں جس میں تہجد کا ثواب ملتا ہے، تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد پڑھیں، یہ نوافل پڑھیں، اور قرآن شریف کی تلاوت روزانہ کریں، مناجات مقبول کی ایک منزل روزانہ پڑھیں، اور 4 تسبیحات مشہور و معروف ہیں جو تبلیغی جماعت میں بتائے جاتے ہیں، وہ کسی پیر و مرشد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر ہی ان کا پڑھنا بلا شبہ جائز ہے۔ ایک استغفار کی تسبیح، ایک درود شریف کی تسبیح، ایک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح، اور ایک تیسرے کلمے کی تسبیح، 4 ہیں یہ۔ اگر تیسرے کلمے کی 2 تسبیح کر لو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک ایک تسبیح، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم تک دوسری تسبیح، تو آسانی ہو جائے گی آپ کو۔ یہ صبح پڑھیں، شامی پڑھیں، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی کا اہتمام کریں۔ یہ بھی بھائی وہ اعمال ہیں جو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اندر ہونے چاہیے، اور ہمیں ان کی پابندی کرنی چاہیے، چاہے کہ ہم طالب علم ہوں، اور طالب علم بھی دور حدیث کے طالب علم جن کو طالب علم حدیث کہا جاتا ہے، یہ تو بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، مگر یہ مقام عمل کے بعد بنے گا،
اس سے پہلے نہیں بن سکتا، اس سے پہلے تو پکڑ ہوگی اور پٹائی ہو سکتی ہے، اللہ بچائے اللہ بچائے۔ اس لیے آپ سب حضرات ان باتوں کو اہمیت دیں، توجہ سے ان کو یاد رکھیں اور بلا تاخیر آج سے ہی ان پر عمل شروع کر دیں۔ پہلی بات کا بیان ہو گیا، ابھی ایجاباً بیان ہوا ہے، سلباً باقی ہے۔ سلباً کل بیان کیا جائے گا، باقی 2 باتیں بھی کل انشاءاللہ امید ہے بیان کی جائیں گی۔